بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے چینل لرننگ اسلام ود آمنہ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نورانی قاعدے کی تختی نمبر 3 پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس تختی میں موجود 2 سے 3 چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ پہلی چیز تشدید ہے، اسے ہم تشدید کہتے ہیں۔ جب کوئی حرف دوسرے حرف سے ملتا ہے تو جس لفظ کے اوپر تشدید ہو اس کو 2 بار پڑھتے ہیں، جیسے کہ لام کے ساتھ میم ہے اور میم کے اوپر تشدید ہے، تو جب ہم اس کو پڑھیں گے تو لام کے ساتھ میم کی آواز بھی آئے گی، جیسے کہ لام، یعنی لام کے ساتھ میم کی آواز بھی آ رہی اس تشدید کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو جب لام کو پڑھیں گے تو لام کے آخر میں میم کی آواز بھی نکالی جائے گی، جیسے کہ میم کے اوپر تشدید ہے تو میم پہ غنہ بھی ہوگا۔ اور دوسری چیز جو میں آپ کو اس لیسن میں بتاؤں گی وہ ہے مد۔ اس لیسن میں دوسری چیز مد ہے۔ مد کو کتنا کھینچیں گے؟ مد کو ہم 5 سیکنڈ تک کھینچیں گے، یعنی اس کو لمبا کریں گے، جیسے کہ لام، یعنی اس طرح پڑھیں گے۔ اور تیسری چیز جو ہم اس سبق میں پڑھیں گے وہ ہے کھڑی زبر، اسے ہم کھڑی زبر کہتے ہیں۔ اس کو ہم 1 سیکنڈ تک لمبا کریں گے، یعنی 1 سیکنڈ تک اس کو کھینچیں گے۔ چلیے آئیے تختی کا آغاز کرتے ہیں۔ تختی نمبر 3، حروف مقطعات۔ اس تختی کو حروف مقطعات کیوں کہا جاتا ہے؟ مقطعات کسے کہتے ہیں؟ مقطعات کٹی کٹی شکلوں کو کہتے ہیں، یعنی کٹی ہوئی آدھی شکل، جس طرح لام کی آدھی شکل ہے، یہاں پہ میم کی آدھی شکل ہے، لام کی آدھی شکل ہے، اس طرح ہا کی آدھی شکل ہے، یا کی آدھی شکل بنی ہوئی ہے، یعنی الفاظ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی آدھی آدھی شکل دکھ رہی ہے، اس لیے اس کو مقطعات کہا جاتا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، یعنی لام کو مد کی وجہ سے کھینچیں گے اور میم پہ غنہ کریں گے اور میم کو مد کی وجہ سے کھینچیں گے بھی۔ الف لام میم صاد، لام کو مد کی وجہ سے کھینچیں گے، میم پہ تشدید کی وجہ سے غنہ بھی کریں گے اور کھینچیں گے بھی اس کو، اور صاد کے اوپر مد ہے اسی وجہ سے صاد کو ہم کھینچیں گے۔ الف لام را، الف لام را، لام کو مد کی وجہ سے 5 سیکنڈ تک لمبا کریں گے اور را کو 1 سیکنڈ تک کھڑی زبر کی وجہ سے لمبا کریں گے۔ الف لام را، الف لام میم را، لام کو مد کی وجہ سے لمبا کریں گے، میم پہ تشدید کی وجہ سے غنہ کریں گے اور میم کو مد کی وجہ سے کھینچیں گے بھی، اور را کو کھڑی زبر کی وجہ سے 1 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد، کاف کو مد کی وجہ سے کھینچیں گے، ہا اور یا کو کھڑی زبر کی وجہ سے 1 سیکنڈ تک کھینچیں گے، عین کو اور صاد کو مد کی وجہ سے دونوں پہ مد ہے اس لیے 5 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ کاف ہا یا عین صاد، طٰ، طا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، دونوں پہ کھڑی زبر ہے اس لیے دونوں کو 1 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ طٰ، طاسیم میم، طا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 1 سیکنڈ تک لمبا کریں گے، سین کے اوپر مد ہے، اس کو 5 سیکنڈ تک لمبا کریں گے، اور میم کے اوپر تشدید ہے، اس پہ غنہ بھی کریں گے اور اس کو مد کی وجہ سے 5 سیکنڈ تک لمبا کریں گے، یعنی کھینچ کے پڑھیں گے۔ طاسیم میم،
کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 1 سیکنڈ تک لمبا کریں گے، سین کے اوپر مد ہے، اس کو 5 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. تو سین، یاسین. یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 1 سیکنڈ تک لمبا کریں گے، سین کے اوپر مد ہے اس لیے اس کو 5 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. یاسین. صاد، حامیم. ہا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو 1 سیکنڈ تک لمبا کریں گے، اسی طرح میم کے اوپر مد ہے تو 5 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. حامیم. حامیم. عین سین قاف. ہا کو کھڑی زبر کی وجہ سے 1 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھیں گے، یعنی لمبا کریں گے. میم کو بھی مد کی وجہ سے 5 سیکنڈ تک لمبا کریں گے. عین سین قاف تینوں کے اوپر مد ہے، اس لیے ان سب کو جو ہے ہم 5 سیکنڈ تک لمبا کر کے یعنی کھینچ کے پڑھیں گے. حامیم. عین سین قاف. قاف. نون. یہاں پہ تختی نمبر 3 کا اختتام ہوا. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.